رسول سے لے لو. اگر پیغمبر نے اور سردار امت کو دیے ہیں تو بیچارے پھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں. جب دیکھا کہ قرآن نے ان کو سید نہیں بولا, رسول اللہ نے انہوں کو سید نہیں بولا, تو انہوں نے اپنی ہمت کر لی. کیا کر لی؟ اپنی ہمت. کیسے کہ شیعوں کے اماموں کو تو قرآن نے سید کہا, شیعوں کے پیشواؤں کو تو رسول اللہ نے سردار و سید کہا, مگر ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم کیسے کریں, تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی کو لے کر ادنا سے ادنا صحابی کا جب بھی نام لیں گے تو ہم نام لینے سے پہلے کہیں گے سیدنا سیدنا ابو ہریرہ, سیدنا ابو ہریرہ. رسول نے چونکہ سیدنا کہا نہیں ان کو, تو ہم بھی کچھ پیچھے نہیں رہیں گے. ہم بھی اب ہر ایک صحابی چھوٹے بڑے کو نام بعد میں لیں گے, پہلے کہیں گے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ, سیدنا حضرت انس بن مالک, سیدنا ابو سعید خدری. کیونکہ بھی رسول نے صرف 5 بتائے ہیں, اب ہم کو جتنے بھی ہیں ساروں کو سیدنا ہم خود بولیں گے. اگر مسلمان یہ تمہارا اپنے گھر کی بات ہے, اس میں رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے. صلوات محمد و اہل بیت. یہ تمہارا اپنا سودا ہے گھر کا, یہ تم نے خود بنا رکھا ہے, ہم اس کے پابند نہیں ہیں. ہاں اگر شوق و ہمت ہے تو پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے دکھلاؤ ان کے لیے کہ یہ امت کے سید ہیں. اگر نہیں تو میں پھر رسول کی حدیث پڑھتا ہوں, پھر میں رسول کی حدیث پڑھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا والآخرہ, یا علی تو اس جہان میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی تو سردار ہے. رسول اللہ نے مستدرک حاکم, طبرانی, کنز العمال, مجموع الزوائد 4 کتابوں سے پڑھتا ہوں. رسول نے فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا والآخرہ, یا علی آپ اس جہان میں بھی سردار و سید ہیں, آپ اگلے عالم میں بھی سید و سردار ہیں. تو سرداروں کا پہلا نمبر ہوتا ہے یا چوتھا ہوتا ہے؟ بھائی سرداروں کا نمبر رسول کے بعد پہلا ہوتا ہے یا چوتھا ہوتا ہے؟ کتنا ظلم ہے اہل بیت کے القاب کے ساتھ. ہاں بھائی سوال یہ آیا ہے کہ جب کسی نے کاغذ نہیں دیا تو کیا حضرت امام علی موجود نہیں تھے؟ جی بھائی جواب یہ ہے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ علی موجود نہیں تھے. ہاں علی موجود نہیں تھے. یہ سوال کو میں 40 سال پڑھتا رہا ہوں. کیا سمجھا ہے کہ بے خبر ہے؟ کرتن تم بے خبر ہو. علیہ السلام موجود نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ آمدن رسول نے پیچھے کر دیا تھا کہ چونکہ تیرے بات کے متعلق بات کرنی ہوگی. رسول نے فرمایا کہ یا علی مجھے تحریر کرنی بھی تیرے حق میں ہوگی, اچھا نہیں لگتا کہ تو سامنے بیٹھا ہو. میں ذرا امت کو توڑ کے میں کہتا ہوں تم کو چیلنج ہے, ایک بھی سچی روایت دکھلاؤ. جھوٹی روایت ہم نہیں مانتے. جس حدیث کا راوی شامی ہو, اب سن لو قواعد شریعت, جس حدیث کا راوی شامی ہو جنہوں نے میرے مولا علی سے جنگ کی ہے, ہم اس راوی پر لعنت بھیجتے ہیں. اور جو راوی اگر بصرے کا ہے جو میرے مولا حسن اور حسین کے ساتھ جنگ کی ہے تو بصرے والے راوی کو ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ تو مولا علی آگے تھا, حسن و حسین ساتھ تھے. بصرے والوں نے علی و حسن و حسین سے جنگ کی ہے, ہم اس بصرے راوی پر لعنت کرتے ہیں. اب مجھے اجازت ہے وہ روایت پیش کر دے جس میں نہ راوی شامی ہو نہ بصرائی ہو. کیا ہر حدیث نہیں ہوتی, ہر بات محمد سے ثابت نہیں ہوتی. ایک بات منسوب کر لینا اور ہے محمد سے ثابت کر کے دکھانا. یہ پہلا موقع نہیں ہے.
کئی مواقع ایسے آئے کہ حضور پاک نے حضرت علی کو آمدن آگے پیچھے کر دیتے تھے حکمتی طور پر رسول پاک حضرت علی کو آگے پیچھے کرتے. اب دوسرا جواب سنو. اگر واقعی تم کو سمجھنا ہے، اگر واقعی اس واقعے کو سمجھنا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، جب رسول کے حکم کو ٹھکرایا گیا تو علی بیچارہ کیا ہوتا؟ جو جواب ہے وہ اب سن لو. جب رسول کے فرمان کو ہی چند لوگوں نے، جب پیغمبر کے فرمان کو ہی جب لوگوں نے ٹھکرا دیا تو اب اس مقام پر علی کا اٹھ کے کچھ دے دینا کیا ان کے دلوں میں وقت رکھتا تھا؟ بھیجا ہے علی کا اٹھنا. اگر علی ہوتا، علی رسول کا سردار نہیں، رسول اللہ علی کا سردار ہے. جب علی کے امام کو، جب علی کے سردار کو حکم کو ٹھکرایا گیا تو ادھر علی کا دینا نہ دینا برابر ہے، دینا نہ دینا برابر ہے. مگر بعد میں خود جس نے روکا تھا بعد میں خود کہہ دیا تھا کہ ابن عباس تو اس حدیث کا راوی تھا، آج تمہیں بتا دیتا ہوں تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ نہ دیں گے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ رسول خم غدیر میں علی کی امامت کا اعلان کرا. وہ رسول تو ہم کو تو بات یاد تھی نا، انہوں نے کہا رسول تو خم غدیر میں کہہ آیا تھا کہ من کن تو مولا، من کن تو مولا وہذا علی مولا. وہ ہمارے ذہنوں میں بات تھی مگر وہ درل لکھت نہیں تھی، زبانی بیان تھا. آج محمد وہ تحریر میں دینے چاہتے تھے، اس لیے اس نے فرمایا کہ میں نے ابن عباس کو کہا کہ خاموش ہو جا، لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خود جس نے روکا تھا اپنا بیان دے دیا. اب تم اس کی حمایت کیا کرو گے کہ علی تھا یا نہیں تھا، علی ہو یا نہ ہو؟ جب علی کے سردار کے کلام کو نہ مانا گیا تو پھر علی کا دینا اس میں کیا مقام رکھتا؟ صلوات محمد و اہل بیت پر پھر صلوات محمد و اہل بیت پر. سوال آیا ہے، ملا یاز الفقی میں کالا لباس پہننا منع ہے یا نہیں؟ جی ہاں بھائی بیٹھ جائے. وہ میں آج رات یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا تھا، گزشتہ رات بھی یہ مسئلہ ہم بیان کرنا چاہتے تھے کہ شریعت محمد میں کالے لباس کی کیا حیثیت ہے. کیونکہ ہم مذہب اسلام رکھنے والے ہیں، ہم دین الہی رکھنے والے ہیں، ہم شریعت محمدیہ رکھنے والے ہیں. ہم کسی عوام کی بات کو نہیں آگے پیچھے کرتے، ہم وہی بات بتائیں گے جو محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. ہم کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم صرف وہی بات، چونکہ ہم ہیں پنجتنی. پنجتنی کیا ہو تم؟ تو پنجتن کا ہر فرمان ہر مسئلے میں پیش کرتے ہیں. یہ ملا یاد الفقی میں نہیں، کئی کتابوں میں ہے، صرف ملا یاد الفقی میں نہیں، ہماری 10 کتابوں میں ہے. مگر بات ہے سمجھنے کی. کیا سمجھنے کی ہے؟ ایک ہے کہ تم، ایک ہے آپ. فرق ہے اس میں، تم اور آپ میں فرق ہے. تم ایک پر اطلاق ہوتا ہے، آپ 2-4 آدموں پر جمع کا صیغہ ہے. ممانعت لباس کالے کو جمع کرنے میں آئی ہے. سبحان اللہ. کہ 2 اور 3 اکٹھے کالا لباس پہنا حرام ہے. یہ شرع محمدی ہے کہ 2 یا 3 کپڑے یک وقت ایک آدمی نہیں پہن سکتا. شرع محمدی کے روح سے ناجائز ہے.
اس لیے فقط ایک کپڑے کا استعمال کی اجازت ہے جس سے حسین کی مظلومیت اور ماتم کا ثبوت ملتا ہے. دونوں کپڑے کالے پہننا امام جعفر صادق کے مذہب کے مخالف ہے، علی امیر المومنین کے فرمان کے خلاف ہے. معصومین نے روکا ہے کہ مکمل لباس پہن کے سیاہ نہ نکلو، یہ فرعون کا لباس ہے، یہ جہنمیوں کا لباس ہے. ہمیں رسول اللہ نے بھی روکا، مولا علی نے بھی روکا، امام حسن حسین نے بھی روکا، ہمیں پیتر پاک نے روکا. ایک کپڑے سے ممانعت نہیں، یہ جمع لباس سے منع ہے. کیوں کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر رسول اللہ کے گھرانے نے قمیص کالی پہن لی تھی. خاندان رسالت نے کالے کپڑے پہنے تھے. تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تمہاری کتابوں میں، کہ کربلا کے واقعے کے بعد سادات اہل بیت خاندان رسالت نے مکمل 1 سال سیاہ کپڑا استعمال کیا تھا. رسول کے گھر آنے والوں نے، حسین کے بہنوں نے، حسین کے بھتیجوں نے، حضرت حسین کے گھر آنے والوں اہل بیت نے ایک قمیص کالی رکھی تھی علامت غم حسین میں. اور یہ پوری دنیا کا ایک طریقہ ہے، جب بھی کسی ظالم کے خلاف احتجاج ہوتا ہے تو کالی چیز استعمال ہوتی ہے. جو بھی احتجاج ہوتا ہے کسی بھی مظلوم کی حمایت میں تو کالے کپڑے کو نشان دیا جاتا ہے. لہذا ہم بھی یہی کہتے ہیں، مگر اگر کچھ آدمی یہ نہیں کرتے تو ہم ان کچھ کے مرید ہم بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم ہیں توحیدی شیعہ، ہمارا ہے لشکر موحدین شیعہ. ہم عامی اور رنگ روٹی اور بازاری شیعہ نہیں ہیں، ہم اہل توحید شیعہ ہیں، ہم اہل توحید شیعہ ہیں، ہم محمدی شیعہ ہیں، ہم حیدری شیعہ ہیں، ہم حسنی حسینی شیعہ ہیں، ہم پنجتن کے شیعہ ہیں. ہم 5 تنی ہیں، 3 تنی نہیں ہیں. صلوات محمد و اہل بیت پر امام ضامن سے کیا مراد ہے اور اس کا باندھنا کیوں ضروری ہے اور یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ جی بھائی، ہماری شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ہماری شریعت نبویہ میں امام ضامن باندھنے کی کوئی روایت نہیں ہے. یہ بعد کے لوگوں کی نسبت کی ہوئی ہے. یہ بعد کے لوگوں نے، بعد والوں نے، یعنی 12 امام سے بعد، یعنی 14 معصومین کے بعد، ان کے ماننے والے جو اپنے صرف زبانی عقیدہ رکھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، یہ ان کی اپنی ایجادات ہے. یہ شرع محمدی میں نہیں، یہ مذہب امام جعفر صادق میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم ان کے قائل نہیں ہیں. صلوات محمد. حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک پر جو چادر پوشی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے کس نے چڑھائی اور چادر پوشی کی روایت کب سے شروع ہوئی؟ چادر پوشی یہ ائمہ معصومین کے دور میں نہیں ہوئی. ائمہ معصومین نے منع فرمایا ہے کہ کپڑا انسان کے لیے ہے، دیواروں کے لیے نہیں ہے. کپڑا قرآن پاک نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ نے فرمایا اولاد آدم لباس تمہارا شان ہے، دیواروں کا شان نہیں ہے. سوائے خانہ کعبہ کے، خانہ کعبہ کے غلاف کا حکم محمد نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے. مگر وہ غلاف رنگ کا سفید ہے یا کالا ہے، مگر پھر بھی خانہ کعبہ انسان نہیں ہے. خانے کعبے کے دیواروں پر شریعت نافذ نہیں ہوا کرتی، شریعت انسان پر نافذ ہوتی ہے. صلوات محمد و اہل بیت پر بی بی پاک دامن لاہور پاکستان میں کیسے پہنچی؟ یہ سارا جھوٹ ہے.
کوئی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں بات آتی کہ نعوذ باللہ پیغمبر کی بیٹی اہل بیت کی بیٹی 5ویں صدی میں اور یہ مزار بنی ہے یہ 12ویں صدی میں قربان ونجا انہاں دے عقلاں دے اتوں کہ کربلا تو ہوئی پہلی صدی دے وچ تے اتھے مقبرہ بندا پیا ہے 12ویں صدی دے وچ. ایک کتنی بڑی جہالت ہے لوکاں دی. اے صرف کمائی ہے اور کچھ بھی کہیں نہیں. سمجھ لو یہ جھوٹا ڈرامہ ہے کمانے کا کھانے کا. یہ لوگ آئیں گے عقیدت مند آئیں گے ہزاروں روپیہ نچھاور کریں گے. یہ کھانے پینے کا چکر ہے. ہمارے شیعہ کی کسی بھی تاریخ میں اس مدار کا ذکر نہیں آتا. صلوات پڑھو محمد والا. یہ آخری سوال ہے علامہ صاحب. شہید زندہ ہوتا ہے تو زندہ کے لیے رونا اور پیٹنا درست نہیں. ماتم قرآن و حدیث سے ثابت کیجیے. یہ سوال آخر میں کرنا. کچھ اور سوال پڑھو. یہ اس کا تعلق مصائب سے ہے. اگر ہے اور کوئی سوال تو پڑھو نہیں تو پھر یہ آخر میں پڑھنا. اشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے اور اس میں کون کون لوگ افراد شامل ہیں؟ قرآن و حدیث سے ثابت کیجیے. جی بھائی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اشرا اور پھر مبشرہ یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ تمہارا اپنا جملہ ہے. اگر ہمت ہے تو اس حدیث کے راویوں کے ساتھ دکھلاؤ کہ اس حدیث میں راوی میرے علی سے لڑنے والا نہ ہو. یہ رسول کی شریعت کا جنرل قانون ہے کہ حدیث اس راوی سے مانو جو علی کا مرید ہو. جو جنگ جمل میں علی سے لڑ گیا پھر وہ صحابی ہو یا تابعی جو علی سے لڑا جو حسن و حسین سے لڑا تو اس لڑنے والوں کی نسل سے کوئی راوی رسول کی حدیث بیان نہیں کر سکتا. تو اگر تمہیں ہمت ہے تو اشرا مبشرہ والی جو حدیث ہے ایک شرط کے صحیح 2 شرط ہیں ان کی صحت کے لیے. ایک بات یہ ہے کہ ایسے راویوں سے یہ حدیث دکھلاؤ جو اس میں اہل بیت کی قاتلین کے فہرست میں اس کا کوئی راوی نہ ہو. اگر اس حدیث میں مخالفین اہل بیت کا راوی ہے تو ہم حدیث کو رسول سے ثابت نہیں مان سکتے. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے الخوارج ہم کلاب اہل النار. رسول نے فرمایا علی کے دشمن کو ہم جہنم میں رکھیں گے. کیا رسول اللہ نے فرمایا؟ کہاں لکھا ہے؟ مجموع الزوائد میں. کہاں لکھا ہے؟ مسلم حاکم میں. کہاں لکھا ہے؟ مجموع الزوائد میں. کہاں لکھا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں. کہاں لکھا ہے؟ مسند احمد بن حنبل میں. کہاں لکھا ہے؟ مسند بازار میں. کہاں لکھا ہے؟ کنز العمال میں. رسول اللہ کی 10 کتابوں سے اہل سنت کی 10 کتابوں سے رسول کا فرمان پڑھتا ہوں کہ رسول نے فرمایا الخوارج ہم کلاب اہل النار. رسول نے فرمایا علی سے جنگ کرنے والوں جو علی کے دشمن ہیں جو علی کے مخالف و منکر ہیں ہم ان کو جہنم میں رکھیں گے مگر ان کی صورت انسانی نہ ہوگی. رسول نے فرمایا کلاب اہل النار کلاب اہل النار. رسول نے ان کو یہ صفت دے دی ہے. تو مسلمانوں جو علی سے لڑنے والا ہے جو علی کا منکر ہے وہ راوی نہ ہو. ایک شرط. دوسرا شرط یہ کہ رسول نے فرمایا ہے آنا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے. رسول کا علم رسول فرماتا ہے فمن اراد العلم فلیات الباب. پھر جس کو محمد کا علم محمد سے لینا ہے تو دروازے علی سے آ کے لے لے. یہ رسول اللہ کا شرط ہے. اب اس حدیث کو اگر اہل بیت نے بیان کیا ہے تو ہمیں دکھائیے ہم مان لیں گے. علی سے لے کر امام مہدی تک اشرے کی حدیث کسی ہمارے امام نے بیان ہی نہیں کی. اگر رسول اللہ یہ حدیث بیان کرتے تو دروازہ علم رسول کا علی تھا. علی نے یہ روایت بیان نہیں کی. لہذا ہم اس روایت کے ماننے کے مکلف نہیں ہیں. صلوات محمد اہل بیت. حضرت ابو طالب کے مسلمان ہونے پہ شک کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان ہونے پر شک کرتے ہیں. سوال تو غلط لکھا ہے انہوں نے. ویسے لکھا ہے انہوں نے حضرت ابو طالب کے مسلمان ہونے میں شک کیوں کرتا ہے.
یہ سوال تو پھر ان کا تو نہ ہوگا، یہ بات ہے، یہ مسئلہ بعد میں ہوگا، پھر جب تک ادھر سے سوال کا تعلق ہے میں جواب دوں گا۔ اب جو مسئلہ ہے کہ وہ جو پہلا سوال پڑھا کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، شہید زندہ ہے، بہانا کیا ہے، شہید زندہ ہے، اور زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ سنا ہے کہ علامہ اقبال کا یہ خیال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بانی جبریل میں یہ کوئی ایسا کوئی جملہ لکھا ہے، مگر وہ مولوی اور حاکم وہ شاعر ہے، قرآن نے ہمیں روکا ہے کہ شاعر کی پیروی نہ کرو، شریعت بیان کرو، شاعری بیان نہ کرو۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ میں نے تجھے شاعر بنا کے نہیں بھیجا، میں نے تجھے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، میں نے تجھے شریعت دے دی ہے۔ تو رسول شریعت الہیہ کا پابند ہے، شعروں کا رسول نہ پابند ہے، نہ رسول کی امت شعروں کی پابند ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ شہید زندہ ہے، جی میں پوچھتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام سے پہلے بھی تو شہید ہوں گے یا نہیں؟ ہیں یا نہیں؟ سید الشہداء سے پہلے بھی شہید لوگ ہیں یا نہیں؟ جی ایک دو نام میں بتاتا ہوں۔ جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کے وہ چچا ہیں، وہ شیر خدا ہیں، وہ بھی بڑے دلیر ہیں۔ اس کی شہادت ہوئی ہے جنگ احد میں، پیغمبر نے اس کا ماتم کیوں کروایا؟ کیا وہ زندہ نہیں تھے شہید؟ حضرت حمزہ کا ماتم کیوں کروایا؟ تیری سنی بن ماجہ میں کیا لکھا ہے؟ سیرت النبی ابن ہشام میں کیا لکھا ہے کہ رسول نے کیا فرمایا؟ تیری کتاب مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حمزہ کے ماتم کا بڑا اہتمام کروایا۔ جب شہداء احد کے پر ان کی ازواج رو رہی تھی، لوہا اور ندبہ ہو رہا تھا، جناب حضرت حمزہ کے لیے کوئی ماتم ندبہ لوہا نہیں ہو رہا تھا، تو رسول اللہ نے پوچھا یہ کن کے لیے رویا جاتا ہے، یہ کن کے لیے لوہا کیا جاتا ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں شہید کے لیے، فلاں شہید کے لیے، فلاں شہید کے، جو بھی جنگ احد میں جو بھی شہید ہوئے تھے۔ رسول نے فرمایا لا بواکی لحمزہ، تم نے تو اوروں کا تو ماتم اور نوحہ تو پڑھتے ہو، میرے چچا حضرت حمزہ کا نوحہ اور ماتم کیوں نہیں کرتے ہو؟ رسول پاک کے اس حکم سے صحابہ دوڑے، اپنی ازواج کو لے کے جناب حضرت حمزہ کے لاش پہ کھڑا دیا کہ چاروں طرف سے کھڑ کے رسول کے دل کو خوش کرو، حضرت حمزہ پر ماتم کر۔ اہل سنت کی کتاب مدارج النبوت کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 936 میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت کے 11ویں صدی کا امام، اس کتاب سیرت النبی پہ جو کتاب ہے مدارج النبوت کے اسی صفحہ پر لکھا ہے کہ پاک پیغمبر نے جب صبح کے نماز کو اٹھے تو دیکھا وہ ازواج صحابہ حضرت حمزہ پر ماتم کر رہی تھی، نوحہ اور ندبہ جاری تھا ساری رات۔ رسول نے پوچھا یہ کن کا آواز آ رہا ہے نوحہ اور ندبہ کے لیے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو ہمیں حکم دیا تھا کہ میرے چچا پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں، کوئی ندبہ و نوحہ پڑھنے والا نہیں، ہم نے اپنی ازواج کو اس وقت حکم دے دیا تھا، وہ ابھی تک اپنے آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید کا ماتم کر رہی ہے۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ رسول پاک نے دست دعا بلند کر دی، یا اللہ ان ماتم کرنے والوں سے راضی ہو جا، راضی اللہ عن کنہ وعن اولاد کنہ۔ یہ تیری کتاب مدارج النبوت سے پڑھتا ہوں، یہ تیری کتاب ہے جو سیرت النبی پر لکھی ہوئی کتاب ہے مدارج النبوت، اس میں لکھا ہے رسول کی دعا ہے۔ رسول نے فرمایا یا اللہ میرے چچا عباس شہید جو زندہ ہوتے ہیں، میرے چچا عباس
چچا حمزہ شہید جو زندہ ہے اس کے ماتم کرنے والوں کے لیے میں محمد مصطفیٰ دعا مانگتا ہوں، یا اللہ ان ماتم کرنے والوں سے آپ راضی ہو جا اور ان کی اولاد سے بھی آپ راضی ہو جا۔ اب بتاؤ بھائی، حضرت حمزہ شہید نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے، کیوں رسول نے ماتم کروایا؟ کیوں رسول نے ماتم کروایا؟ یہ ایک ثبوت۔ دوسرا ثبوت ہے کہ خود محمد رسول اللہ، خود محمد رسول اللہ جو سید الانبیاء ہیں، وہ حیات النبی ہیں یا نہیں؟ شہیدوں سے زیادہ، ہر شہید سے زیادہ محمد رسول اللہ حیات النبی ہے یا نہیں؟ تو پھر ازواج رسول نے زندہ نبی پہ کیوں ماتم کیا؟ یہ ہمارا جواب ہے کہ جو لوگ یہ بہانہ جوئی کرتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، زندہ کا ماتم نہیں ہوتا، جاہلانہ جملے ہیں جو شریعت کو نچالنے والے یہ جاہل لوگ یہ جملہ چھوڑتے ہیں۔ محمد رسول اللہ سے زیادہ کوئی حیات نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ حیات النبی ہے، حیات النبی ہے ہمارے پیغمبر۔ حدیث میں آیا ہے کہ الانبیاء حی فی قبورہم، رسول نے فرمایا ہر نبی اپنے قبر میں زندہ ہوتا ہے اور ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں، میں محمد سنتا ہوں۔ ہمارے حیات النبی رسول ہیں، رسول حیات النبی ہے۔ اب جناب عائشہ سے پوچھا جائے تو آپ زوجہ رسول ہیں، آپ ماتم کیوں کرتی ہیں؟ رسول تو زندہ ہے۔ جناب عمر بن خطاب کی جو بیٹی جو رسول کی زوجہ ہے جناب حفصہ، ان سے پوچھا جائے کہ اے جناب حفصہ، آپ تو جناب حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، آپ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، آپ رسول تو حیات النبی ہے، آپ کیوں ماتم کر رہی ہیں؟ جناب عائشہ کا روایت تمہاری کتابوں میں 10 کتابوں میں موجود۔ اب یہ بات رہ گئی کہ کیا رسول کے ازواج نے ماتم کیا، وہ میرا ذمہ ہے ثابت کرنا۔ رسول کی 10 گھر والیاں ہیں، 10 ازواج رسول ہیں۔ جناب عائشہ کی روایت ہمارے پاس کتاب موجود ہے، 1 نہیں 2 نہیں 4 کتابیں لایا ہوں۔ اب حوالے سن لو، جا کے گھر دیکھو۔ ایک سب سے بڑی کتاب جو امام بخاری کا استاد ہے، امام بخاری کا امام احمد بن حنبل، اس کی کتاب ہے مسند احمد، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 251، اس میں موجود ہے۔ پھر دوسری کتاب سیرت ابن اسحاق ہے جو امام مالک اور موطا بخاری سے بھی پہلے ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تیسری کتاب ہے اہل سنت کی البدایہ والنہایہ، اور چوتھی کتاب ہے طبقات ابن سعد، اور 5ویں کتاب ہے اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب جس کا نام مدارج النبوت ہے، یعنی وہی اہل سنت کا امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب جس نے لکھی ہے سیرت نبی پر کتاب، اس میں لکھا ہے کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں، اب میں نے حوالے پورے کر دیے، اب میں جناب اب رسول کے ازواج کی وہ روایت پڑھوں گا۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں جب رسول پاک وفات پا گئے تو ان کا سر مبارک میرے آغوش میں تھا، میں نے پیغمبر اسلام کا سر مبارک اپنے آغوش سے نکال کر میں نے سرہانے پر رکھا، وَأَقَمْتُ مَعَ النِّسَاءِ، پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی رسول کے دیگر ازواج کے ساتھ، أَضْرِبُ عَلَى وَجْهِي وَصَدْرِي وَجْهِي وَصَدْرِي، ہم ازواج رسول حیات النبی پر ماتم کرتی رہ گئی۔ کیا کہتے ہو مسلمان، کتنے جھوٹے ڈرامے بنا رکھے ہیں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، زندہ کا ماتم ہے، تو چوری کرتا ہے، تیرا اصل مقصد یہ ہے کہ حسین کی یادداشت نہ ہو، حسین کی یادداشت بھلائی جائے، حسین نہ کیا جائے، حسین کو مظلوم نہ دکھایا جائے، حسین کو مقتول نہ دکھایا جائے۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی پوچھے تو حسین کا قاتل کون ہے، پھر ہمیں کو تکلیف ہوگی اگر حسین کے قاتل کا نام لیا گیا تو۔ مسلمان حضرت حسین علیہ السلام کی قاتلوں سے محبت ہے تو اس کو ظاہر نہیں کروانا چاہتا۔ کیا یزید کی ماں کو طاقت تھا کہ وہ اکیلا یہ کام کرتا؟ یزید کی ماں کو طاقت ہے کہ رسول کے بیٹے کو اکیلا قتل کرتا۔ خدا کی قسم بڑی جماعت ہے ان کے ساتھ، نام نہیں لوں گا، یزید کے ساتھ بڑی جماعت ہے مسلمان کہلوانے والوں کی۔ کیا تم نے سمجھا ہے کہ یزید تو ایک ہوا ظاہر، مگر پیچھے کون تھے یزید کے؟
جو لشکر حسین پر حملہ آور ہوتا ہے، رسول کے بیٹے پر حملہ آور ہوتا ہے، تو یہ ایک دو کی بات تھوڑی ہوتی ہے، پوری جمعیت ہوتی ہے، پوری جمعیت ہوتی ہے. اور یہ اسکیم تقریباً 30-40 سال سے پہلے بنا ہوا تھا. وہ سب اس میں شریک ہیں. اگر تو حسینیت میں آ جا، تاریخ اسلام کا حسین کا نوکر ہو کے مطالعہ کر، تجھے سارا پتہ ہوگا کہ کون کون حسین کی مخالفت میں آگے آگے تھے. صلوات محمد و اہل بیت پر پڑھنا. مجلس پڑھوں گا ابھی. ہاں، یہ تو میں درس کربلا دے رہا ہوں. یہ تو درس حسینیت ہے، یہ تو درس حسینیت ہے. یہ تو ہم سبق پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ بھائی حسینیت کیا ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، بآواز بلند تر سلوات. شیعہ رسول کے ازواج ماتم کریں یا نہ کریں، حضرت حمزہ پر اصحاب کی ازواج ماتم کریں یا نہ کریں، ہم تو ان کا ماتم دیکھیں گے جن کا ماتم محمد نے کیا ہے. ہمیں تو اس ماتم کی پیروی کرنی ہے، ہمیں تو اس ماتم کی پیروی کرنی ہے جس کا ماتم محمد مصطفیٰ نے کیا ہے. پھر دوسری مرتبہ پر رسول کے بعد جس پہ صلوات پڑھی جاتی ہے اہل بیت، انہوں نے ماتم کیا ہے. باتیں ختم. ہم صلوات تو پڑھتے ہیں محمد پر اور محمد کی اہل بیت پر. اگر محمد مصطفیٰ سے حسین کا ماتم نہ دکھاؤں تو میں حسین کا نوکر نہیں. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے گھر سے ماتم بنایا؟ نہیں، ہم نے حسین علیہ السلام کا ماتم اپنے گھر سے نہیں بنایا ہے. مسلمان، یہ ماتم بھی ہم نے رسول اللہ سے لیا ہے. تیری کتابوں میں لکھا ہے، ایک نہیں 10 کتابوں میں. نام میں بتاتا ہوں. قسمت اگر تیری یاوری کرے، اگر قسمت تیری یاوری کرے تو ان کتابوں کو دیکھ لے. یہ حدیث کی کتابیں ہیں، کوئی تاریخ کی کتابیں نہیں ہے کہ تو پسے پشت ڈال دے گا. یہ حدیثوں تیری حدیثی کی کتابیں ہیں. مشکات شریف، ترمذی شریف، مسند شریف، مستدرک شریف، یا مسند ابو یعلا، مسند ابو حنیفہ، یہ تمام اہل سنت کے کتب حدیث ہیں. اس میں حضرت ام سلمہ رسول کی زوجہ ہے جن کی عمر 63 سال تھی. کربلا کے بعد 3 سال زندہ رہی. کتنی بابرکت بیوی ہوگی جو حضرت حسین زوجہ رسول اللہ کی تھی. ہم شیعہ سب ان کو مومنہ کہتے ہیں، بلکہ اہل سنت کے علماء نے اپنی کتاب میں نام بھی اب بتا دوں، غصہ آتا ہے کہ ایسے نہ چلو. تمہاری کتاب ہے 30ویں صدی کے انصاب الاشراف، اس کا نام ہے انصاب الاشراف. امام احمد بن یحییٰ بن جابر البرادری 30ویں صدی کا اہل سنت کا امام ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب ام سلمہ علی کی شیعہ تھی. بات ہی ختم، بات ہی ختم، بات ہی ختم، بات ہی ختم. تم نے چھپا رکھا ہے آج تک کہ رسول کے گھر والے میں کوئی شیعہ نہیں تھے. اتنے ہم بدقسمت ہیں کہ رسول کے گھر آنے والے تو اہل بیت ہیں، مگر کیا رسول کی وہ زوجہ جو حسن حسین پر قربان ہوتی ہے وہ شیعہ نہ ہوگی؟ اب تیری کتابوں میں آ گیا کہ محمد کی یہ رسول اللہ کی یہ زوجہ علی کی شیعہ تھی. الحمدللہ، خوشی کی بات ہے یہ کہ رسول کی ازواج میں بھی شیعت ہے، رسول اللہ کی گھر والوں میں بھی شیعت ہے، شیعت ہے، شیعت. اور یہ دفن کرنا کہتے ہیں شیعت کو. یہ جو لوگ ہیں نا کہتے ہیں شیعت کیا ہے، یہ کیا ہے، شیعہ کافر ہے. یہ تیرے کہنے سے کیا ہوگا؟ تو نے وضو کیا ہے فتویٰ دینے کے وقت؟ وضو تو کرا پہلے. فتویٰ دیتا ہے کس منہ کے ساتھ کہ شیعہ کافر ہے؟ تیرے کہنے سے. تجھے کیا پتا شیعہ کہاں سے نکلے؟ تو ساروں کو فتویٰ دے گا تو پھر کیا زوجہ رسول کو بھی تو فتویٰ دے گا؟
کیا رسول کے بعد صحابہ بھی شیعہ ہیں؟ کیا تو رسول کے صحابوں کو بھی یہ فتویٰ دے گا؟ تیری کتاب ہے امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی 2 کتابیں ہیں، تحفہ ثنا شریعہ اور فتاوی عزیزیہ، خدا کی قسم دونوں میں لکھا ہے، دونوں کتاب میرے پاس موجود ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ کے بیٹے امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ سلمان صحابی من شیعت علی، سلمان فارسی محمد کے صحابی علی کے شیعہ۔ اب تو ماشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ کچھ رسول کی ازواج میں شیعہ تھی، سمجھتے ہو نا؟ رسول اللہ کی ازواج میں کچھ شیعہ تھی، کچھ وہ تھی جو علی کے مقابلے میں آئی تھی۔ دیکھو ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک وہ ہیں جو علی کی شیعہ کہلاتی ہیں، ایک وہ ہیں جو علی علیہ السلام کے مقابلتاً میدان میں آتی ہیں۔ دونوں کو دیکھو، دونوں کو سوچو، دونوں کو پڑھو، دونوں کی تاریخ دیکھو کہ اہل بیت سے میل کون کھاتی ہے، یہ یا وہ؟ اہل بیت کے غلامی کس زوجہ نے دیا، لڑنے والی نے یا پیچھے چلنے والی نے؟ مسلمان جناب علی علیہ السلام جب جگہ جمل میں تیار ہوئے بصرہ کی لڑائی پر، تو اس وقت کوئی بڑی محترمہ موجود نہیں تھی جن کے سلامی کے لیے علی مولا جاتا۔ قانون ہوتا ہے جب آدمی موت کے منہ میں جاتا ہو تو جس سے زیادہ محبت ہو، جو زیادہ خیر خواہ ہو، ان سے ملانا ہوتا ہے، الوداعی کہنی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے میں پھر واپس نہ ہوں۔ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام جب مقابلے میں لڑائی بصرے کے لیے نکلے تو رسول کی اس زوجہ کو سلامی کے لیے آئی کہ ام سلمہ میں جاتا ہوں، اللہ جانے میں واپس آؤں یا نہ جانوں، ام سلمہ میرے حسن حسین کی تجھے بارت ہو، اگر میری لاش آئے تو حسن حسین کی تجھے بارت ہو، یہ 2 جو بیٹے ہیں میرے شیعہ۔ علی علیہ السلام نے سلامی بھری جناب ام سلمہ زوجہ رسول کی۔ ام سلمہ نے فرمایا یا امیر المومنین، میں تو آپ کی نوکرہ ہوں، میں رسول کی زوجہ ہوں، آپ کی نوکرہ ہوں، اگر انوثیت مانے نہ آتی، انوثیت مانے نہ آتی نکلنے سے، کیا مانے؟ یہ اردو میں ادب کا جملے ہے، ترجمہ کرتا ہوں سلیس اردو میں، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر عورت ہونا سفر کرنے سے مانے نہ ہوتا، ازواج رسول کو سفر کرنا اگر بنص قرآن منع نہ ہوتا، کیونکہ اللہ نے اس قرآن میں رسول کے گھر والوں کے لیے حکم آیا ہے کرنا فی بیوتکن، اے رسول کی بیویاں میرے پیغمبر کے گھر میں مرتے تک رہنا، باہر نہ نکلنا، یہ قرآنی فیصلہ تھا۔ تو جناب ام سلمہ جو کہ رسول کی زوجہ علی کی شیعہ تھی، یہ صحابیہ ہیں، رسول کی زوجہ ہیں، وہ فرماتی ہیں اگر قرآن نے ہمیں باہر نکلنے سے منع نہ کیا ہوتا تو یا علی میں آپ کے قدموں پر شہید ہو جاتی، آپ سے مقابلتاً میں آنے والے اور ہیں، میں تو آپ کے نوکرہ ہوں۔ یہ رسول کی زوجہ ہے، اس کا نام ہم بہت زیادہ لیا کرتے ہیں، یہی حسین کی عزادار ہے، یہی بی بی رسول کی، یہی حسین کی عزاداری کرنے والی ہے۔ تمام کتب میں لکھا ہے، جناب ام سلمہ کے 10 کتابوں حدیث میں لکھا ہے، ام سلمہ نے فرمایا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک کو تہنیت دینے کے لیے تشریف لائے تو فرمایا کہ یا محمد تیرے گھر میں بیٹا ہوگا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سے آپ کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اللہ نے مجھے جبرائیل کو بتایا ہے، اس کا نام حسین رکھنا۔ کیا پاک حسین کا شان ہے جن کا نام بھی اللہ نے خود رکھوایا ہے۔ تو ان کو کہتا ہے چوتھا نمبر، تو ان کو
ایسی شخصیتوں کو کہتا ہے کہ یہ چوتھے نمبر کا بیٹا ہے. سلمان جن کا نام بھی اللہ رکھ لیتا ہے, جبرائیل لے آتا ہے, تو نام رکھو حسین, اور رسول کو خوشخبری دو کہ تیری بیٹی کا بیٹا ہوگا, نام اس کا حسین ہوگا. پھر ایک سال کے بعد وحی آئی, یا رسول اللہ یہ بھی سن لے کہ یہ تیرا بیٹا وہ ہے جس کو امت قتل بھی کرے گی. تو رسول رو پڑے, جناب زہرا رو پڑے, فرمایا کہ یہ دنیا میں پہلا فرد ہے جس کی ولادت پر مبارکبادی بھی دی جائے اور اس کی شہادت کی خبر بھی اسی وقت دی جائے. خدا کی قسم سوائے حسین کے ایسا کوئی آدمی نہیں آیا. کتنا غریب ہے حسین کہ بیک وقت ولادت کی سعادت بھی, بیک وقت خوشخبری بھی, اور شہادت کا دل ہلانے والا جملہ بھی بتا دیا گیا. تو رسول پاک رونے لگے, محمد رسول اللہ رونے لگے. اہل سنت کے 10 کتابوں میں لکھا ہے, مشکات, ترمذی, ابن ماجہ, احمد بن حنبل, مسند ابو یعلا, مسند حاکم, مسند ابو نعیم, حلیۃ الاولیاء ابو نعیم, اور باقی دیگر پیچھے کتابیں ہیں. ان 10 کتابوں میں لکھا ہے. جناب ام سلمہ فرماتے ہیں اس وقت رسول اللہ رو پڑے. حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ جی, اگر آپ چاہو تو میں مقام وقوع شہادت, یعنی جہاں حسین علیہ السلام شہید ہوں گے, مجھے اللہ نے وہ بتا دیا ہے, میں جبرائیل علیہ السلام ابھی بھی وہ مقام دیکھ کر آیا ہوں. اگر آپ چاہیں تو میں مقام شہادت کی مٹی مبارک لے کے آپ کو دے سکتا ہوں. کتنا اہتمام ہے شہادت حسین کا. یہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہی بیان نہ کرو, چھوڑ دو, مت سنو, نہ کرے ذکر شہادت حسین کا, جن کا انتظار ملائکہ کو ہے, ہم کیوں نہ انتظار کریں. جس کا انتظار امام الانبیاء کو ہے, ہم ان کا ذکر حسین کا کیوں نہ کریں. جن کو رسول کی ازواج کو انتظار ہے, ہم اس حسین کا ذکر کیوں نہ کریں. جناب جبرائیل علیہ السلام نے پرواز کی, کربلا پہنچ گئے. وہ کربلا کے مقام شہادت والی مٹی مبارک لے کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دی. رسول پاک روتے بھی ہیں, ہلتے بھی ہیں, آواز سے رو رہے ہیں. ام سلمہ رو رہی ہے کہ یہ میرے بیٹے کی شہادت کی مٹی ہے. آپ نے فرمایا خوشبو دے کے ایک بوتل منگوائی, ام سلمہ تو جا اور میری کوئی بیوی نہ جا. رسول کو بھی پتا تھا کہ حسین کی شیعہ یہ ایک ہے. ام سلمہ جا, بوتل لیا, بوتل لے آئی. رسول پاک نے کربلا کی مٹی کو محفوظ فرمایا اور فرمایا کہ اے ام سلمہ اس کو اس مقام پر رکھ دے. ہر نماز کے بعد اس مٹی کو دیکھا. ام سلمہ ہر نماز کے بعد اس مٹی کو تو نظر رکھتی رہا. جب حسین میرا شہید ہوگا اس وقت یہ مٹی پھر کے خون بن جائے گی, تو اس وقت تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. ام سلمہ فرماتی ہیں پہلی محرم سے میں نگاہ شروع کی. جب حسین مدینے سے باہر نکلے, میں پہلی محرم سے اس شیشی اور بوتل کو دیکھتی رہی, دوسری محرم تک دیکھتی رہی, تیسری محرم سے دیکھتی رہی, چوتھی محرم تک میں رسول کی زوجہ اس بوتل جو محمد نے مجھے عطا کی تھی میں اس بوتل کو دیکھتی رہی. 5ویں 6ٹھی 7ویں, آج 7ویں کی رات ہے. شیعوں مسلمانوں, ام سلمہ رسول کی زوجہ فرماتی ہیں جب 10ویں کا دن ہوا تو میں ام سلمہ دیکھتی ہوں بوتل میں ہلچل چلی ہوئی ہے, ہلچل لگی ہوئی ہے, نیچے اوپر ہوتی ہے, وہ مٹی نہیں ہے, اب مکمل خون دیکھ رہی ہوں. ان 10 کتابوں میں لکھا ہے, حدیث کے 10 کتابوں میں جو ان کی اپنی کتب ہیں. ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھ لیا, میں رونے لگ گئی کہ رسول کے فتویٰ مطابق آج حسین کی ارض کربلا میں شہادت ہو رہی ہے. اللہ جانے زینب قریب ہوگی, اللہ جانے اکبر کتنا پریشان ہوگا, اللہ جانے سکینہ کتنی پریشان ہوگی جو ان کے نظروں کے سامنے حسین کو تیروں سے تلواروں سے, حسین کو گھوڑے سے اتروا گی,
دیا. ام سلمہ بھی رونی شروع ہو گئی, روتی روتی آنکھ لگ گئی. وہ خود فرماتی ہے 10 کتابوں میں نے دیکھا خواب میں رسول اللہ اپنی مزار میں اٹھ بیٹھے ہیں. میں نے دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری تھے رسول اللہ کے, اور سر مبارک پر کربلا کی مٹی ہاری ہوئی تھی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ من ابکا, یا رسول اللہ آپ کو اپنے مزار میں کس نے رلایا؟ رسول نے فرمایا ام سلمہ تو مجھ سے پوچھتی ہے, میں نے تجھے بتا دیا تھا. فرمایا قتل الحسین. رسول نے فرمایا ام سلمہ میں ابھی ابھی دیکھ کے آیا ہوں, میرا حسین گھوڑوں کے ٹاپو کے نیچے ہے. میں نے تو کہا تھا مسلمانوں حسین کی مدد کرو, وہ حسین کی مدد تو نہیں کر سکے, ان کے لاش پر گھوڑے بھگائے گئے. شیعہ زینب روتی رہی, سکینہ روتی رہی, وہ دیکھتی رہی, مگر زینب باہر نکل آئی ہے. کیا کرتی ہے؟ بین بین کر کے فرماتی ہے صلی اللہ علیہ یا حسین انت مرمل بالدماء, صلی اللہ علیہ یا حسین. حسین تو وہ میرا بھائی ہے جو محمد تجھے مدینے میں اپنے کاندھوں پر اٹھا کے چلتا تھا. آج تو خون و مٹی میں گردان ہے, جو ملائک تیرے اوپر سلام پڑھ رہے اور میں بہن کو رونے تک نہیں دیتے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین, الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا حسین یا حسین علم نہر سے آئے گا سکینہ, عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ, عباس آئے گا سکینہ, عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ. بچائے گا سکینہ, عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ, عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ. عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا, عباس نہ ہوں گے تیرا بابا کون تیری پیاس بجھائے گا سکینہ, عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ, عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ. جس کے لیے بیٹی درے خیمہ پہ کھڑی ہو, جس کے اب کوئی ترائی نہ آئے گا سکینہ, عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ, عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ. عباس کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا, پانی نہ پیے گا, پہلے تجھے کوثر پہ پلائے گا سکینہ, عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ, عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ.
سکینہ نہ رو نہ سکینہ نہ رو نہ سکینہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کریے بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا شہر چنے دے اسمین برانا 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 تیرا شہر چنے دے آباد جو کرنا ہے آباد جو کرنا ہے اور کر بولانا تیرا شہر چنے دے اسمین برانا 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 آباد جو کرنا ہے آباد جو کرنا ہے ونج کر بولانا تیرا شہر چنے دے اسمین برانا تیرا شہر چنے دے اسمین برانا کوئی ویل چنے دے نہیں گھر اپنا بندے کی ویل چنے دے نہیں گھر اپنا بندے کی میں چوریا میں داں میں چوریا میں داں اوے میں جانا تیرا شہر چنے دے اسمین برانا 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 تیرے لیے بلے مجبور تھی ویندہ تیرے لیے بلے مجبور تھی ویندہ ہن تیری مجاور ہے ہن تیری مجاور ہے ایک بھی سمرانا تیرا شہر چنے دے اسمین برانا تیرا شہر چنے دے اسمین برانا تیرا شہر چنے دے اسمین برانا تیرا شہر چنے